اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ جو ہے نا. اچھا آیت نمبر 213 میں ہے کہ شروع میں امت واحدہ ہی بنایا تھا اور پھر انہوں نے اختلافات آپس میں شروع کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کہ ان کو جا کر سمجھائیں، جو بات کو مان لیں ان کو خوشخبری، اور جو ضد اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں ان کے لیے انذار ہے. اور پھر ڈیوائن بکس بھی بھیجیں، کتاب بالحق، حق کے ساتھ، تاکہ وہ جو خود ساختہ اختلافات ہیں فی مختلفوا فیہ لوگوں میں، وہ اس کتاب کے مطابق حل کیے جائیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو اختلافات ہیں یہ بھی کوئی کم علمی یا جہالت نہیں، بلکہ من بعد ما جاءتہم البینات، یہ بھی واضح احکام علم آ جانے کے بعد ہی انہوں نے کیے. تو پھر جب ہر چیز واضح ہو گئی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، پھر یہ اختلافات کیوں؟ اللہ نے کہا بغیم بینہم، اس کی وجہ بھی بتا دی. دل مانتا تھا کہ حق کیا ہے، لیکن بس جسے کہتے ہیں نا زدم زدہ، ہٹ دھرمی، ہاں اس پر بس یہ اختلافات بناتے رہے. اللہ اکبر. تو یہ تھوڑی سی طویل ہے آیت، لیکن مفہوم کے لحاظ سے بہت ہی جامع ہیں. تو فرمایا کان الناس، کانا یکونو ہونا، کان الناس تھے سب انسان، امتم واحدہ ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین. اچھا پھر جب ایک ہی امت میں اختلافات ہو گئے تو فبعث اللہ، مبعوث کیے بھیجے، بعث کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے، بھیجے اللہ نے النبیین انبیاء کو. اب یہ آگے دو اوصاف ہیں نبیین کی، مبشرین و منذرین. نبیوں کو مبشرین اور منذرین بنا کر بھیجا، اسٹک اینڈ کیرٹ. مقصد تو ہے نا کہ ٹو گیٹ دا تھنگس ڈن، ہے نا، کام کروانا ہے. وہ مبشرین یا منذرین یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اچھائی کی طرف آ جائیں، راہ راست کو اپنا لیں، تمام غلط کام چھوڑ دیں، شرک نفاق ان چیزوں سے اجتناب کر لیں تو ان کے لیے بشارت خوشخبری. اور اگر کوئی منمانی کرے ضد کرے تو انذار، انذار مینس خبردار کرنا، وارننگ، کہ پھر وہ ڈراسٹک کنسیکوینسز کے لیے تیار بھی ہو جائیں، کیونکہ دنیا کے بعد آخرت بھی ہے نا جی. ہاں تو فرمایا نبیین انبیاء کو، مبشرین بشارت دینے والے، و منذرین اور خبردار کرنے والے، وانزل اور نازل کی معہم ان کے ساتھ، یعنی نبیین کے ساتھ کیا نازل کی؟ الکتاب، اپنی کتاب، بالحق کی جو حق پر مبنی تھی. حق، یہ جو الہامی کتابیں ہیں ان کی طرف ہو گیا اشارہ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اب یہ جو کتابیں نازل کیں اس کا آبجیکٹو بتا دیا کہ کیونکہ ہر کتاب بڑی جامع ہوتی ہے اور مکمل ضابطہ حیات، اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اس سے کنسلٹ کیے جائیں اور جو اختلافات ہیں دور کیے جائیں. لیحکم، تاکہ فیصلہ کرے وہ، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ ان باتوں کا اختلاف کرتے تھے، فیہ جن میں، اس کتاب سے رہنمائی لیں اور وہ پیغمبر وقت جو ہے وہ وضاحت فرمائے گا اور سارے اختلافات دور ہو جائیں گے. لیکن آگے فرمایا وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں، یعنی ایون کتاب کے احکامات میں بھی، الا الذین، الا سوائے، الذین ان لوگوں نے جنہیں اوتوہ، اوتو عطا سے پیسو وائز بن گیا، اوتو دی گئی، ہو ان کو، من بعد ما جاءتہم البینات، من بعد ما اس کے بعد کہ، جاءت آ گئی تھیں، ہم ان کے پاس، بینات واضح احکام.
یعنی ہر چیز کلیئر تھی، کوئی اشکال، کوئی ایمبیگوٹی نہیں، ہر چیز واضح کر دی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے نا جی۔ لیکن اس کے باوجود اختلاف میں پڑے رہے، کہا بغیم بینہم، بغیم ویسے بغاوت سے ہی ہے، بغاوت سرکشی، محض آپس کی ضد میں، ضد ہٹ درمی۔ لیکن یہ ضد ہٹ درمی کے ماحول میں بھی اللہ نے یہ اختلاف سے بچائے رکھا، کن کو؟ الذین آمنوا کو، فہد اللہ، ہدایت دی، رہنمائی کی اللہ نے، کن کی؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، لما ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے، ہاں پہلے لوگ، من الحق کی، حق کی، بإذنہ اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب آنے کے بعد اختلافات ختم ہونا چاہیے جی، کتاب آنے کے بعد ہاں جی، اختلافات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے بالکل۔ وہ اگر وہ سنسیئر سچی ہیں تو کتاب سے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا، اور جس چیز میں بھی اختلاف ہو رہا ہے اس میں گائیڈنس اور رہنمائی مل جائے گی کہ اصل اور حقیقت کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہیں نا وہ اس طرف آئے ہی نہیں، اور انہوں نے صرف ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنی انا جھوٹی، اور اسی کا جو ہے نا اس پر وہ رکھا ہے جی۔ ہم میں کیوں اختلاف ہے، اتنے گروہ فرقے کیوں بنے؟ ہاں ہماری بھی ویسے یہی وجہ ہے کہ اصل اس کو چھوڑ دیا تو گمراہی نے ہمیں پکڑا ہے نا جی۔ اگر وہ ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر سارے ہی اس پر پکے ہو جاتے تو یہ اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ پورے قرآن میں کہیں کوئی فرقہ نظر آتا ہے آپ کو؟ جتنے آپ کے ہیں نام ہے نا، کہیں نہیں آتا ہمیشہ توحید کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ اٹ سیلف توحید ہے، تو امت بھی ایک ہی، رسول بھی ایک ہی، کتاب بھی ایک ہی، یہ تو ساری وہ جو ہے نا سیلف میڈ چیزیں ہیں، فیبریکیٹڈ ہے نا، انسان نے وہ خود سے ہی بنایا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ جی سر یہ بعد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، یہ بإذنہ ہی کا مرجع کون سا ہے؟ یہ کس طرف، کس کے حکم سے؟ یہ 113 ہے، اپنے حکم سے۔ ہاں یعنی بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے، یہاں پر یہ مطلب ہے من الحق کی بِإِذْنِ ہی، یعنی اوپر کہا نا، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نا آیت، فہد اللہ، پھر ہدایت دی اللہ نے، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کس میں ہدایت دی؟ لما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے، من الحق کی، حق کی ہدایت دی کہ حق کیا ہے، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے، اس کے حکم سے نہیں، اپنے حکم سے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حکم سے، کیونکہ آغاز جو ہے نا فہد اللہ، اللہ کا ہدایت۔ اچھا دیکھیں یہ آغاز جو ہے آیت کا وہ ہوا کان الناس امۃ واحدہ، کہ شروع میں امتم واحدہ تھی، ایک ہی امت تھی ہے نا جی۔ ابو البشر کون تھے؟ آدم۔ آدم ثانی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ کتنا گیپ ہے ان دونوں میں؟ ہاں 10 قرن کا ہے، یہ سب نے یہی لکھا ہے، 10 قرن، قرن صدی کو کہتے ہیں، 1000 سال۔
1000 سال، 1000 سال تک کوئی شرک نہیں تھا، کوئی پورے کرۂ ارض میں اللہ کوئی شرک نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا 1000 سال تک، ایک اللہ اللہ اللہ، کوئی شرک نہ تھا اس کرۂ ارض پر۔ یہاں سے شروع ہوا تھا، ہے نا جی۔ ان کے جو صالحین تھے ان کے اس میں وہ بہت ہی ایک اللہ کو ماننے والے، بس وہ چلے گئے، ان کی پہلے کہا جاتا ہے کچھ تصاویر بنائیں وہ اس خیال سے کہ ان جیسا ہم بنیں گے۔ ان صالحین کو نہیں پوچھتے تھے کہ یہ اتنے نیک تھے، ان جیسا ہم بھی بنیں گے، ہم بھی بنیں گے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، بنیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور نئی جو ہے نسلیں آتی گئیں اور پھر یہ تصاویر پرانی ہو گئی اور وہ ری اسٹرکچر ہو گئی، کسی نے ویسے کاغذ پہ بنائی ہوں گی کہ یہ ایسے بنا دیا ہوگا، پھر فائنلی ان کی وہ مورتی بن گئی۔ پہلے لوگ جو تھے وہ چلے گئے دنیا سے، اصل یہ ہوا کہ پوجا پاٹ ان کی شروع ہو گئی اور ان کے آگے سجدہ شروع ہو گیا۔ بس یہ شرک کا یہی بتایا جاتا ہے، آغاز جو ہے نا انہی کا ہوا، لیکن وہ صالحین تھے، ابتدا وہی تھی۔ بہرحال وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، ہے نا جی۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہ بات ہو گئی شروع میں۔ اچھا، پھر یہ اختلافات، اچھا دیکھیں اختلافات یہ بھی ان کے اپنے بنے ہوئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن میں جیسے 7 دن ہوتے ہیں نا، کوئی ایک دن رکھو جو صرف اللہ کی عبادت کا ہو، باقی 6 دن دنیا کماؤ، اس میں یہ جو ہے دن میں ہی اختلاف کرتے رہے۔ پھر یہ یہود کو ہفتہ جیسے کہا تھا، پھر انہوں نے نصارہ نے اتوار، پھر مسلمانوں کو جمعے کا کہا گیا۔ اچھا، اسی طرح اختلاف حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی مختلف گروہ بن گئے، کہیں وہ ثلاثہ کا عقیدہ ہو گیا، ثلاثہ میں بھی الگ الگ بن گئے، ایک جو ہے نا وہ حضرت مریم ایک گروپ اور دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام، ثلاثہ 3 ہوتے ہیں نا، یعنی اللہ عیسیٰ اور حضرت مریم ایک گروپ ہو گیا، پھر اللہ عیسیٰ اور روح القدس یہ ایک الگ ہو گیا، بس الگ انہوں کے وہ بن گئے، ہے نا جی۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں اختلافات، یہودی قرآن نے کوٹ کیا نا، یہودی یہ کلیم کرتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب سے تھے، یہودی تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نصارہ کہتے تھے نہیں وہ نصارہ تھے، ہم ان کے ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مسلمان، ہم کہتے ہیں وہ حنیفاً مسلمہ، وہ صحیح توحید کے پرچار تھے۔ اور دیکھیں قرآن نے بھی حنیف کا لفظ ان کے نام کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ حنیف کہتے ہی وہ ہے جو یکسو ہو جائے، ہر چیز سے کٹ آف ہو کر ایک اللہ، اور اس کے بارے میں بہت ساری آیات دی ہیں جو شرک کا، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ تو کیسے کیسے دلائل کے ساتھ انہوں نے قوم کو توحید کی طرف لانے کی کوشش کی، جیسے جی انہوں نے کہا جی یہ ستارہ، اچھا ستارے کو تم پوچھتے ہو، تو تھوڑی دیر بعد وہ ڈوب گیا، ظاہر ستارے تو حرکت کرتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والے کو نہیں کبھی بھی معبود بنا سکتا، جو اپنا وجود ہی برقرار نہ رہے، غائب ہی ہو گیا وہ نا۔ تو چاند، اچھا تم چاند کو پوچھتے ہاں یہ بڑا ہے، تو چاند بھی ظاہر ہے گھٹتا بڑھتا ہے، تو یہ پورے دلائل کے ساتھ نا۔ اسی طرح نمرود سے ٹکرا گئے، تو وہ پوری ایک حضرت ابراہیم کی تاریخ ہے کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ وہ اس وقت کا بڑا سنگ دل اور جابر سلطان سمجھے جاتے تھے، اور وہ ہے نا کہ وہ مخبوط الحواس رہ گئے جب انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ کہا نا کہ جی میرا اللہ موت اور زندگی دیتا ہے، تو اس نے کہا جی موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، ایک کو مار دیا اور جو مرنے والا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس کو پھانسی کے آرڈر ہو گئے تھے، تو کہا میں دیکھو جو بے قصور تھا لٹکا دیا، تو کہا موت اور حیات تو میرے میں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا میرا اللہ جو ہے وہ سورج مشرق سے نکالتا ہے،
تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا، تو کہتا ہے میں ایکسیپٹ کر سکتا ہوں. تو یعنی یہ آرگومنٹ ایک اس سے کرنا بادشاہ سے بڑی بولڈنس ہے. اللہ اکبر. بہرحال تو یہ بات جو ہے نا اس میں یہ اختلافات. اچھا اب آگے ہے نا فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایت دے دی، یعنی ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مائدہ پڑھیں ایگزیکٹ سٹیٹس کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے نہ صلیب پر چڑھائے گئے، اور وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، کوئی الہ کا نہیں، اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے نا، زندہ. ان کی رہنمائی فرما دی کہ اصل سٹیٹس یہ ہے ہر جگہ. تو یہ جو ہے